الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا پیارا دین اسلام تعلیم دیتا ہے کہ جو عمر اور مقام و مرتبے میں چھوٹا ہو اس کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کریں، اور جو علم، عمر، عہدے اور منصب میں ہم سے بڑے ہیں ان کا ادب و احترام بجا لائیں۔ ہمارے بڑوں میں ہمارے ماں باپ، آباء و اجداد، بہن بھائی وغیرہ، دیگر رشتہ دار، اساتذہ، پیر و مرشد، علماء اور تمام ذی مرتبہ لوگ شامل ہیں۔ زندگی بھر کسی نہ کسی طرح ہمارا اپنے بڑوں سے رابطہ ضرور رہتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کا ادب و احترام کریں۔ ان کا ادب و احترام کا حکم خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے: وقر الکبیر وارحم الصغیر ترافقنی فی الجنہ، یعنی بڑوں کی تعظیم و توقیر کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو، تم جنت میں میرا ساتھ پالو گے۔ دوسری روایت میں ہے: تم اپنی مجالس کو بوڑھے کی عمر، عالم کے علم، سلطان کے عہدے کی وجہ سے کشادہ کر دیا کرو۔ تعظیم اور ادب و احترام باعث نجات اور جنت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ والدین کے ادب و احترام کے متعلق اللہ والوں کا کتنا پیارا انداز ہوا کرتا تھا کہ آج بھی ان کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اسی طرح قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی اور ان کا احترام یقیناً باعث سعادت ہے کہ حدیث پاک میں ان سے صلہ رحمی کرنے پر عمر میں اضافہ اور رزق میں وسعت کی بشارت ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان کا ادب و احترام کرے، انہیں تکلیف پہنچانے سے بچے کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو، پیٹھ نہ پھیرو، بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، اور اے لوگو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے۔ دین اسلام استاد کے ادب و احترام کا بھی حکم دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: من لا ادب لہ لا علم لہ، یعنی جو بے ادب ہو وہ علم سے بہرہ مند نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے بزرگان دین اپنے استادوں کا بے حد احترام کرتے تھے، ان کی موجودگی میں نگاہیں جھکائے ہمتاً گوش ہو کر علم حاصل کرتے، جیسا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی مجلس کی تعریف کرتے ہوئے ایک قریشی سے فرمایا: مسجد نبوی میں چلے جاؤ، وہاں ایک حلقے میں لوگ باادب ہو کر یوں بیٹھے ہوں گے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، جان لینا کہ یہی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس ہے، نیز اس حلقے میں مذاق وغیرہ کا کوئی نام نہیں ہوگا۔ پیر و مرشد کی تعظیم و توقیر اور ان کا ادب و احترام بھی ہر مرید پر لازم ہے۔ جس طرح والدین، اساتذہ اور اس کے رشتہ داروں کا ایک اپنا مقام اور ان کی اہمیت ہے، اسی طرح پیر و مرشد بھی وہ ہستی ہیں کہ جس کی صحبت دل میں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجاگر کرتی ہے۔ یقیناً جو لوگ بڑوں کی عزت و عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے دل سے ان کا ادب و احترام کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسے باادب لوگ معاشرے میں عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی باعمل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔